علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے سب بچے ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے اچھا سا پڑھ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت دوم۔ پہلے ہم نے پڑھی تھی حمد، آج ہم پڑھ رہے ہیں نعت۔ اس کی جیسے میں نے آپ کو ریڈنگ کرا دی تھی اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے گھر میں ریڈ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کو ٹائم ملنا ہے آپ نے بار بار ان کو ریڈنگ کرتے رہنا ہے، اس سے آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ دہرائی کرتے رہا کرے ساتھ ساتھ پیچھے سے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی تھی، آج ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ ہے پیج نمبر 7 نعت۔ سب سے پہلے آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ سچا کا مطلب ہوتا ہے صادق، جو ہمیشہ سچ بولتا ہو اس کو کہتے ہیں سچا۔ فخر کا مطلب ہوتا ہے ناز، ٹھیک ہے؟ حق سچ، قربان فدا، ٹھیک ہے؟ یہ تھے الفاظ معنی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سوالوں کے جواب کی طرف۔ اس کے چھوٹے چھوٹے جواب ہی ہیں جو اس کے بک کے اوپر ہی کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے نعت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں جہاں کو کس پر فخر ہے؟ آپ نے لکھنا ہے دونوں جہاں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فخر ہے۔ کس والی جگہ کو کاٹ کے یہاں پہ لکھنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فخر ہے۔ دین اسلام کو کس نے پھیلایا؟ کس کو کاٹ کے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے دین اسلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلایا، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی صدیاں پہلے آئے تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 صدیاں، کتنی کو کاٹ کے یہاں پہ کیا لکھیں گے آپ؟ 14 صدیاں پہلے آئے تھے، یہ جیسے کہ یہ ساتھ آگے لکھا ہوا ہے 14 صدیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کس پر نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہاں پہ کس کو کاٹ کے یہاں پہ کیا لکھنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ٹھیک ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے سوال نمبر 2، شعر مکمل کریں۔ وہ تھا محمد حق کا پیغمبر، ٹھیک ہے؟ وہ تھا محمد حق کا پیغمبر، نبیوں میں وہ سب سے بڑھ کر، نبیوں میں وہ سب سے بڑھ کر، ٹھیک ہے بچوں؟ آگے آتا ہے اللہ کا ایک پیارا بندہ، پاک اور سادہ، نیک اور سچا، پاک اور سادہ، نیک اور سچا، ٹھیک ہے؟ آگے آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ ملتے جلتے الفاظ جو ہوتے ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں۔ قرآن سے ملتا جلتا لفظ ہے قربان، بلایا سے ملتا جلتا لفظ ہے سنایا، نیک سے ملتا جلتا لفظ ہے ایک، سچا سے ملتا جلتا لفظ ہے پکا، ٹھیک ہے؟ ہم آواز الفاظ کہتے ہیں ایسے الفاظ کو جو ایک جیسی آواز بنا رہے ہوتے ہیں۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ حروف جوڑیے۔ میم ہے میم دال محمد، میم ہے میم دال مد محمد، ہے کاف کاف میم کم حکم، صاد صد دال یدی صدی یہ الف یا، صدیاں نون غنہ صدیاں، ٹھیک ہے؟ آگے کیا آتا ہے؟ بے نون بند دال ہے دا، کیا بنا؟ بندہ، بے نون بند دال ہے دا بندہ، دال یہ دی نون ساکن دین، دال یہ دی نون ساکن دین، ٹھیک ہے؟ آگے آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ دیے گئے الفاظ ڈھونڈ کر دائرہ لگائیں۔ سب سے پہلا ہے صدیاں، سب سے پہلا لفظ ہے صدیاں، یہ دیکھیں صاد دال یہ الف نون غنہ صدیاں، یہ لفظ ہے سب سے پہلا صدیاں، ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ ہے اسلام، اسلام الف سین لام الف میم اسلام، یہاں سے ایسے کریں گے دائرہ لگائیں گے اسلام۔ پیغمبر، پیغمبر، پے یہ پے میم بیر بر پیغمبر، ٹھیک ہے؟ یہ پیغمبر بن گیا۔ جہاں، اگلا لفظ ہے جہاں،
یہ انہوں نے پہلے کیا ہوا ہے، جیم ہے الف نون جہاں، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ آپ نے ڈھونڈنا ہے کلمہ، ٹھیک ہے، کلمہ، کاف لام میم ہے ماں، کلمہ، یہ ہے لفظ، ٹھیک ہے، کلمہ، ٹھیک ہے بچوں۔ آج کے لیے آپ کا اردو کا یہی کام ہے، آپ نے اس ایکسرسائز کو کرنا ہے اور اس نعت کی دوبارہ ریویژن اچھے سے کرنی ہے، اور املا کے لفظوں کو آپ نے زبانی لکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ آج کے لیے آپ کا اردو کا یہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔